چلو بھائی زیادہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم فصلت، یہ آیتیں ہیں ہم نے وزندار آیتیں ہیں، پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور باخبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بہت مزیدار آیت ہے. ہر جگہ قرآن میں یہی ہے، ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خوب سمجھ لو. عبادت میں نماز روزہ بھی داخل ہے، لیکن عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو. دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کو بنایا، اس قرآن کو نازل کیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حلال حرام کس سے پوچھا جائے گا؟ لیگل اللیگل کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ سے. تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اگر اس مذہب کے خول سے نکال لیا، آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب تو بعد میں ہے. اس کا مطلب اللہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، مخلوق کا آپس میں کیا ہے؟ بعد میں. کچھ گھر میں بچے رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کر رہے ہوں، خیال کر رہے ہوں. ایک نے کہا یار کبھی ابا کو بھی جا کے پوچھ لو، تو وہ کہیں یار سب سے پہلے ہم ہیں. یہ ظلم ہوگا ابا پہ کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ ابا ہیں. تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق متعین کر رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرو. کسی نے کہا بھائی اللہ کی بھی عبادت ہے، مذہب بھی ہے، انہوں نے کہا انسانیت کیا ہے؟ پہلے ہے. یہ جملہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اصل میں آپ اس سوسائٹی کو گاڈ لیس بنا رہے ہیں. آپ اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ پرے کر رہے ہیں. جس نے بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، کیا کیا کمالات ہیں اس کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتیں گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے. اس کو کیا کر دیا؟ سائڈ پہ کر دیا. اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. آگے پوری یہ جو سورہ ہود میں واقعات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ مجھے سائڈ پہ لگایا نا میں نہیں چھوڑوں گا. تمہاری تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا میں، کیونکہ مجھے بھول گئے ہو تم. تو اللہ کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ اس اللہ کو کون یاد رکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس سورت کا مضمون یہ ہے، اللہ نے نا سورت کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا. سورہ ہود ہے، خلاصہ شروع میں بیان کر دیا کہ اس پورے قرآن کا اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اس اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میری بات کو مان کے اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بہت بھیانک انجام ہے جو میری دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اس قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، معافی مانگو جو ہو چکا تم سے. بتاؤ یہ فزکس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی؟ یہ میتھ کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی آپ کو؟ یہ وہ ٹاپک ہے جو کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کوئی نہیں بتائے، یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ ہوتا ہے نا یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. یہ صرف علماء بتائیں گے آپ کو، میرے علاوہ بھی بتائیں گے لیکن علماء بتائیں گے آپ. میں بار بار اس کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں پڑھ پڑھ کے نا کھوپڑی اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئی. یہ خدا کو بھول رہے ہیں. ہر وقت پڑھتے رہتے نا آئنسٹائن نے یہ فرمایا، نیوٹن نے یہ فرمایا، تو چل میں تیرے پیچھے آیا. یہ سب سارا دن پڑھ کے نا سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. بھائی پہلے خدا ہے، پڑھو. آپ سائنس ٹیکنالوجی کس نے سیکھنے سے منع کیا ہے؟ ترقی کرو. خدا کو تو نہیں نکالو نا اپنی ڈکشنری سے. کبھی یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب سے سنا آپ لوگوں نے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے اس کا یہ برا انجام ہوگا؟ اگر وہ کہے بھی لوگ کہیں گے سر آپ کے کیا مولوی ہو گئے، آپ ہمیں کیا پڑھانے آئے ہو؟ آپ وہ کیا ہے E=MC² کا کو ایکسپلین کرو یہ کیا ہوتا ہے. اللہ نے E=MC² کو ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ ہمارا ہیڈک ہے.
اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں، کتنا بڑی رحمت ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ نا 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 نا، آپشن ہے تمہارے پاس، ایک امید کی بات ہے، رب سے دور مت بھاگو، گناہ ہو گیا ہے نا، دور مت بھاگو اس سے۔ ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو، چھوڑو نہیں اس کو، اس کے در کو کسی قیمت پہ چھوڑو نہیں۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت تک ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، سکون اطمینان کی زندگی۔ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے، خدا سے غافل لوگ، ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں۔ میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں، دنیا پرستوں میں نے محبت نہیں دیکھی۔ ڈائلاگ ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں، ڈائلاگ بہت میڈیا پہ آ کے نا بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی۔ حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے؟ دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو آئنسٹائن بولو نہیں بتائے گا۔ تم سب نے جانا کہاں ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آئنسٹائن یہاں آ کے گڑبڑ کرے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے۔ نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ کرے کہ بھائی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔